الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. بزرگان محترم، امت محمدیہ کے غیور حوصلہ مند نوجوان ساتھیوں، شریعت مطہرہ کی پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، جملہ ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے، جس کی حکمت اور مشیت سے ساری کائنات کا نظم اپنی جگہ برقرار ہے. پھر درود و سلام ہوں سارے انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات سامعین و سامعات، آج جس موضوع کے تحت ہماری گفتگو ہوگی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام. سورہ توبہ سے آیت نمبر 61 کا ایک حصہ پڑھا گیا، جس میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ فرمایا. یاسر آواز تمہاری. والذین یؤذون رسول اللہ، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں. وعد لہم عذابا مہینا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت ہی بھینکر اور بہت ہی رسوا کن عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. آج پوری دنیا میں بد امنی، جس سے معاشرے کا سکون غارت ہو چکا ہے، اس کی وجہ کوئی مہنگائی یا پھر کسی حکمران کا مسلط ہونا نہیں، بلکہ میری اور آپ کی اور مسلمانوں کی لا تعلقی، بے رغبتی، شریعت محمدیہ سے دوری، پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے اعراض کرنا، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو ہٹا کر رکھنا، یقیناً یہ ہماری بدامنی کا
اہم صلہ ہے اور یہ وجہ ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بھی مانیں اور باتوں کو بھی مانیں۔ آپ کی ذات کو سارے مسلمان مانتے ہیں، وہی بات جو بار بار میں دہراتا ہوں، کہتے ہیں کچھ لوگ رگ رگ میں نبی نبی، پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی، نبی کا نام سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں اور نبی کا فرمان سنتے ہیں تو گھوم جاتے ہیں۔ مطلب آپ کی ذات کو مان رہے ہیں۔ دیکھیے آپ، جب کبھی کوئی خطیب واعظ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب ابھی امام صاحب اس آیت کے ابھی حصے میں رہتے ہیں، پورا مجموعہ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے بھائی؟ اللہم صل علی محمد۔ اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ اعلم۔ لیکن اتنی بات، آپ کی ذات کو تو مان لیے، لیکن آپ کی بات کو ہم کہاں تک مان رہے ہیں؟ محبت صرف ظاہری اداکاری کا نام نہیں ہے، اور وقتی طور پر، مکانی اور زمانی طور پر اقرار کر لینا اور پھر سال میں ایک آدھ دفعہ میلاد منا لینا اور جھنڈیوں کا ہلا لینا، پٹیوں کا باندھ لینا اور محبت رسول کا دعویٰ ٹھوک دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا حق نہیں ہے۔ حقیقت میں نبی علیہ السلام کی محبت یہ ہے کہ آپ کی تابعداری کی جائے، آپ کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں داخل کیا جائے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا تھا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کا کوئی بھی آدمی اس وقت تک مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی خواہش کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ کتنے دفعہ ایسا ہوتا ہے بھائی، اگر ہم کسی مسلمان بھائی سے قرآن اور سنت کی بات کہتے ہیں تو کہتا ہے ہاں مولانا آپ بالکل 100% سولانے صحیح بول رہے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ نہیں مانتا ہے، ہمارے امی ایسا کرنے کے لیے بولے ہیں، بس امام ضامن باندھ کر ہی مجھے جانا ہے، حج عمرے پر جا رہے ہیں امام ضامن باندھ کر جا رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں اور یہ مسلمان نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ بھائیو دیکھیے، اپنی جان و مال دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب آپ کو ماننا ہے، تب جا کر ہم مکمل مومن بن رہے ہیں۔ آپ کی مخالفت کرنا اور آپ کے دین کو چھوڑ کر، آپ کی شریعت کو چھوڑ کر نیا دستور، نیا اصول، نیا طریقہ، نیا دین قائم کرنا، یہ آپ کی مخالفت نہیں ہے، یہ آپ کی شان میں گستاخی نہیں ہے۔ یہ کلمہ کو مسلمان نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو پھر دوسری طرف یہود و نصارہ اور ہمارے ہندوستانی روافظ، یہ وسیم رضوی ہو یا سلمان رشدی ہو یا تسلیمہ نسرین، اس جیسے خبائث نے، ان جیسے خبائث رذیلہ نے پیارے نبی علیہ السلام کی شان مبارکہ میں مختلف انداز میں گستاخیاں کی ہیں، اور جب جب ان رذیلوں نے پیارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، ایسے موقع پر حقیقت میں کتاب و سنت کے شہدائی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے اور آپ سے محبت کرنے والے یہ اہل حدیث سلف صالحین نے ہر موقع پر ان کا دفاع کیا ہے اور ان کو جواب دیا ہے۔ دیکھیے، یہود ہیں، یہ مستشرقین ہیں، یہ نصارہ ہیں، پیارے نبی علیہ السلام کی ذات سے بھی جلتے ہیں اور آپ کی بات سے بھی دور رہنا چاہتے ہیں، اور ان کو سب سے بڑا صدمہ اور سب سے بڑا شوق یہ ہے کہ آئے دن یورپی ممالک کے اندر مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی محنت نہیں ہے، یا پھر ہم مسلمانوں کا کردار نہیں ہے اس میں، یقیناً ان لوگوں کی کارستانیاں ہیں جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے، نتیجے میں غیر مسلم ایک یورپی، ایک انگریز قرآن و سنت کو پڑھتا ہے، پیارے نبی کی سیرت طیبہ کو پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ ڈنمارک کا جو واقعہ بڑا مشہور ہوا اور اس موقع پر بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ بھائی میں اپنی جگہ، آپ نے کہا ہر بھائی اپنی جگہ جائزہ لیں کہ ہم میں سے کون متاثر ہوا ہے میرے کردار سے، میری اداکاری سے، میری محبت رسول سے، یا پھر میرے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی غیر مسلمان اسلام میں داخل ہوا ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے، سوچنے کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ دوسری طرف پورا عالم اسلام بحرانی کا شکار ہے، اور یہ غصہ بے وجہ نہیں ہے، واجبی ہے، معقول ہے، کیونکہ ان قسم کے رذائل نے پیارے نبی علیہ السلام کی شان مبارکہ میں گستاخیاں کی ہیں اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیے ہیں۔ عالم اسلام کے مسلمان
بارہا چیخ چیخ کر کہے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے والوں کے خلاف ایک قانون بنایا جائے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے پر یورپی ممالک میں قانون ہے. جو گستاخ مسیح ہے اس کو قتل اور بعض ممالک میں عمر قید سزا ہے. اور جب تک یہ قانون نہیں بنے گا اس وقت تک یہ خبیث قسم کے لوگ اٹھیں گے اور پیارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے رہیں گے. اسلام دشمن تنظیموں نے آئے دن اسلام میں بڑھتی تعداد کو دیکھ کر، چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا پھر غیر ممالک میں ہو، اسلام کی شرح بڑھتے دیکھ کر یقیناً یہ لوگ بہت پریشان ہیں. اور پریشانی کی صورت میں اس قسم کے دوغلے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ تم کچھ کہہ دو. اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو تو کہتے ہیں یہ اصول ہے، یہ دستور ہے، اظہار خیال کی آزادی کا ایک پہلو ہے، ہر ایک آدمی اپنا خیال ظاہر کر سکتا ہے، تو لہذا ان پر کوئی سزا مرتب نہیں ہوگی. اسلام پر آئے دن پابندیاں، مائک پر پابندی، میناروں پر پابندی، اسکارف پر پابندی، داڑھی پر پابندی. کیا کبھی سلیب پر پابندی لگانے کی بات ہوئی ہے؟ بھائیو، یہ غور کرنے کی بات ہے. یہ اسلام دشمن تحریکوں نے اپنے آپ میں منظم ہوا. اور آپ کو یہ جان کر بڑا عجیب لگے گا، جس وقت ڈنمارک کا واقعہ پیش آیا تھا اور مسلمان جذبات میں ڈنمارک پر حملے کرنے کی بات کیے تو یورپی ممالک متحدہ نے کہا تھا ڈنمارک پر حملہ صرف ڈنمارک پر نہیں، پورے یورپ پر حملہ سمجھا جائے گا. دیکھیے غیروں میں کتنا اتحاد ہے. ہم مسلمان، ہم ایک مسلک کے ہوتے ہیں، پھر بھی مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ اپنی میعاد میں کوئی اچھا کام نہ کر جائے. اگر یہ اپنی میعاد میں، یہ اپنی ذمہ داری کی جو تاریخ میعاد کے اندر کوئی ایسا کام نہ کر جائے کہ اس کی شہرت ہو جائے، اس کو پکڑو کھینچو. مسلمان ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. اسلام دشمن تنظیمیں آپ کی جامعیت کو، آپ کی عظیمت کا اعتراف کرتے ہیں. یہ صداقت کی دلیل ہے. الحق ما شہدت به الاعداء، حق بات تو یہ ہے کہ دشمن گواہی دے. دشمنوں نے اسلام آپ کی سچائی اور امانت داری کی گواہی دیے ہیں. ابو جہل، ابو لہب اور عقبہ بن معیط، اس قسم کے بڑے بڑے ظالموں نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی ذات مبارکہ میں، اخلاق کے سلسلے میں، آپ کی بددیانتی یا جھوٹ کے سلسلے میں یا ازدواجی زندگی کے مسائل پر کبھی حرف نہیں اٹھایا. جبکہ وہ اس دور کے موجودہ لوگ تھے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے تعلق سے کبھی حرف نہیں کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سے زیادہ بیویوں پر کبھی انہوں نے گفتگو نہیں کی، جبکہ وہ اسلام دشمن تھے. لیکن اس پر کبھی، لیکن اتنی بات ہے، آپ کی سچائی کا اقرار کیا. ابو سفیان جب اسلام نہیں لائے تھے، حبشہ کے سفر پر جب مسلمانوں کو روکنے کے لیے پہنچے، اس وقت وہاں کا بادشاہ ہرقل نے 13 سوال کیا تھا اور ہر سوال کا صحیح جواب دیتے ہوئے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا جواب دیا تھا. اسلام دشمن مانتے ہیں اسلام سے ان کی تہذیب کو خطرہ ہے. اسلام پھیلے گا، پھولے گا تو ان کی تہذیب، ان کا کلچر مٹ جائے گا. اسلام کی اتنی ساری مخالفت ہونے کے باوجود اسلام زندہ ہے. کسی نے کہا اتنی آیتوں کو مٹاؤ، اتنی آیتوں کو نکالو، جبکہ قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. جب قرآن مجید کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے تو کون نکال سکتا ہے؟ اور اتنی حقارت اور اتنی زیادہ حقانیت یہ ہے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اتنی ساری کوششوں کے باوجود اسلام مٹ نہیں رہا ہے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ. یہ جاہل، یہ کم ظرف لوگ اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹھانا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے. اسلام غالب ہو کر رہے گا، مغلوب نہیں. لیکن یہ ہماری حرکات ہیں، کچھ ہمارے معاملات ہیں، کچھ ہمارے حرکات ہیں اور ہمارے کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے آج ہم ذلت اور رسوائی کے دوچار ہیں. جتنا زیادہ اسلام اور مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر اس میں سے صرف اور صرف 5%
5% اگر کسی دوسرے دھرم کو دبانے کی کوشش کی جاتی تو اس کا نقشہ زمین سے نکل جاتا. لیکن اسلام کی جو حقانیت یہ ہے, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اسلام زندہ ہے. انشاءاللہ اسلام زندہ رہے گا. اہل علم نے لکھا ہے, جب کبھی کسی قوم کی بربادی کی بات آتی ہے, ان کی زوال کی باری آتی ہے, تو اپنے رسول کی گستاخی کرتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے رسولوں کی گستاخی کی ہے, ان کی تباہی کا انتظام اللہ نے کیا ہے. کیونکہ رسول کی جو گستاخی کرنے والے زیادہ دن پنپ نہیں سکتے ہیں, اور نہ ہی وہ زیادہ دن بچ سکتے ہیں. قرآن اور سنت کے اندر اس کی بے شمار مثالیں ہیں. ہمارے درمیان بعض منافق ہیں جو یہ کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی قرآن میں گستاخ رسول کی سزا قتل کہاں ہے, جبکہ گستاخ رسول مرتد ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے. اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ. اب سوال یہ ہے کہ قتل کون کرے گا, وہ اسلامی حد ہونی چاہیے, فلاں ساری باتیں. آپ کو پتہ ہے ابو جہل نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو گستاخی کی تھی, جنگ بدر کے اندر بالکل چھوٹے 2 بچوں نے آ کر پوچھا تھا, ابو جہل کو بتائیے ہمیں. جس وقت صحابی رسول نے بتایا ابو جہل وہ ہے, ان 2 چھوٹے معصوم بچوں نے جا کر اس کی دھجیاں اڑا دی تھی اور اس کو فنش کیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے ابو لہب آپ کا سگا چاچا ہے, آپ کا سگا چاچا ہے, جو ہمارے بھائی آپ کی جشن پر, جو آپ کی پیدائش پر جو جشن مناتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں جو آپ کے پیدائش پر میلاد پر جشن نہیں مناتا وہ ابلیس نہیں مناتا ہے. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے آپ کی پیدائش پر خوشی منانے والا وہ ابو لہب تھا, جو صوبیہ جو لونڈی تھی آ کر اطلاع دینے پر اس کو آزاد کر دیا تھا. اور یہی چاچا آپ کی مخالفت کیا. جس وقت آپ پہاڑ پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے توحید کا پیغام پہنچائے, اس نے کہا تھا تبا لک, تیرا تو ہلاک ہو جائے, تو برباد ہو جائے. کیا تو ہمیں اسی لیے جمع کیا؟ اللہ رب العالمین نے کیا کہا تبت یدا ابی لہب وتب. پورا سورہ پڑھ لیجیے آپ. وہ, اس کی بیوی, اس کے بچے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں, ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھی نبی بننے سے پہلے. جب آپ نبی بنائے گئے بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں کو طلاق کروایا. لیکن کیا ہوا عتبہ اور شیبہ کا؟ بہت ہی بری طرح مارے گئے, جبکہ اس کو معلوم تھا میں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے, میرے بچوں کی خیر نہیں ہے. وہ ہمیشہ فوجی دستے کے ساتھ, پورے سیکورٹی کے ساتھ اپنے بچوں کو چھوڑا کرتا, لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کے بچوں کو ہلاک کیا, اس کی بیوی ہلاک ہوئی. اور ابو لہب کے مرنے کا واقعہ بڑا مشہور اور بڑا تفصیل طلب ہے, لیکن بالکل اختصار سے اتنا یہ کہوں گا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی بڑی بیماری کے اندر ملوث کیا جس کے ذریعے سے بدوا پھیلی, کیڑے پڑے, اور اس کے بچوں نے اس کے جنازے کو نہیں اٹھایا. غیروں کے ذریعے سے, مزدوروں کے ذریعے سے, جس طرح میونسپلٹی والے کتے کو مرنے کے بعد گھسیٹ کر کچرے کے کوڑے میں پھینکتے ہیں, بس اسی طرح دھکے دے کر ابو لہب کا جنازہ ہوا. یہ ہے گستاخ رسول کا انجام. بھائیوں, سیرت میں ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں. ایک نابینا صحابی ہیں جو اپنی لونڈی کو قتل کر دیا, جبکہ وہ بیان کرتے ہیں, اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میری ایک لونڈی تھی جو اہل کتاب سے تھی, مجھے بہت زیادہ پسند تھی, اس کے میرے بچوں کی وہ ماں تھی, لیکن اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی جس کی وجہ سے میں اس کو مار دیا. نبی علیہ السلام نے ان کو کچھ نہیں کہا. اور صحابہ کرام نے کعب بن اشرف کو اور ابن ابی الحقیق کو قتل کیا اس وجہ سے کہ وہ پیارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی. اور ہمارے سلف اہل حدیث علماء نے اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی, جس میں سر فہرست علامہ ابن تیمیہ کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول. الصارم المسلول, ننگی تلوار نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے شیطان پر. اللہ اکبر. گستاخ رسول پوری دنیا انسانیت کا دشمن ہے, انسانیت کا مجرم ہے, امن کا دشمن ہے. میں اور آپ ایک عام آدمی اگر ہمارے خلاف ہماری کوئی بے عزتی کرتا ہے تو ہمیں کیا حق ہے؟ حد کے عزت کا ہم دائرہ مقدمہ دائر کر سکتے ہیں. بھلا بتلائیے جو ساری انسانیت کے لیے جو رحمت للعالمین بن کر آئے, جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ,
ساری کائنات کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوان اور چرند پرند کے لیے آپ رحمت ہیں. اور اس رحمت العالمین پر کوئی شان، آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، اس پر کیسا معاملہ ہونا چاہیے؟ اور ایسے ظالم انسان کو سزا نہ دی جائے تو پھر کس گنہگار کو دنیا میں سزا ملنی چاہیے؟ اگر کوئی آدمی غلطی کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، وہ گناہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیا ہے تو ساری انسانیت کے ساتھ جرم کیا، وہ انسانیت کا مجرم ہے. یہ عالمی سطح پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں امن کی بات کرتے ہیں، جبکہ وہ خود بد امن ہے، ظالم ہے. ڈنمارک کے موقع پر پیارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کارٹونز کو شائع کرنے والا اخبار، جب اسی اخبار کو عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئے کارٹون کو تشہیر کرنے کے لیے کہا گیا، تو اس اخبار والوں کا کہنا یہ تھا کہ عیسائیت کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. ان کمعقلوں کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جس وقت نبی علیہ السلام کی ذات میں جب گستاخی ہوگی اور ان اشتہار کو تشہیر کیا جائے گا تو ان مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں گے. پھر کیسی انسانیت کی بات کرتے ہیں، کیسے اتحاد اور اتفاق کی بات کرتے ہیں؟ ایسی دسیوں مثالیں ہیں. ایک ملک میں رہنے والا آدمی، ایک ریاست میں رہنے والا آدمی کسی ملک کی قانون کی، دستور کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ واجب القتل ہے. لیکن ہم جس نبی محترم کو مانتے ہیں وہ نبی محترم کا جو مقام اور مرتبہ ہے، جو آپ کی محبت کا جو حق ہے، وہ اپنے ملک سے زیادہ ہے. والنبی اولا بالمؤمنین، قرآن کہتا ہے نبی اولا ہے مومنین کے لیے. وہ اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے مال دولت، دنیاوی عزت، ساری چیزوں سے زیادہ اپنے نبی کو محبوب مانتے ہیں. اگر ہماری زندگی میں ہمارے سامنے اگر ہمارے والد کی کوئی بے عزتی کرتا ہے تو ہم اس کو برداشت کرتے ہیں؟ نہیں برداشت کرتے، چاہے وہ ادنا آدمی کیوں نہ ہو. ہم اپنے نبی کو ہمارے والدین سے زیادہ محبوب مانتے ہیں، اور ہمارے موجودگی میں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اور یہ بات نبی علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی. جس وقت آپ کے نرینہ بچوں کا انتقال ہوا تھا تو لوگوں نے کہا تھا اب محمد کی دم کٹ گئی، نعوذ باللہ، وہ ابتر ہے، بے اولاد ہے، اب اس کا شجرہ کیسے چلے گا؟ اور یہی سوچ کر شاید جس کے گھر لڑکے نہیں ہوتے ہیں لوگوں کا لے کر پال لیتے ہیں. یہ کوئی مصنوع اور اسلامی طریقہ نہیں ہے، غیر اسلامی طریقہ ہے. کسی کا لے کر پال لینا یہ مناسب نہیں ہے. اللہ نے کہا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت تک جو بھی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ ابتر ہے، وہ دم کٹا ہے، وہ اللہ کی نظر میں، رسول کریم کی نظر میں ملعون ہے. اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر عالی کو اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا. جب ایک مؤذن اذان اور اقامت میں جہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہیں پر اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، اور جہاں پر ایک آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھیے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے ایک مسجد کے ایک کالم رائٹ سائڈ میں یا اللہ لکھا ہے تو دوسرے کالم پر یا محمد لکھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیوں یہ ظلم ہے، یہ گستاخی ہے. اور ہمارے بھائیوں نے ایک قدم آگے بڑھ کر یہ بھی کہہ دیا رب کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے، جو کچھ مانگنا ہے محمد سے مانگ لیں. نعوذ باللہ من ذالک. کہیں پر افراط ہے تو کہیں پر تفریط ہے. ایک غیر مسلم، ایک روافظ، سلمان رشدی ہو یا پھر اس قسم کے وسیم رضوی جیسے جاہل قسم کے اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں، اللہ ان کے ذہنوں کو معاف کر دے، اللہ ان کی زبانوں کو بے زبان کر دے، اللہ ان کے دل و دماغ کو پھاڑ دے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی ہے. یہ تو اسلام دشمن ہے. ہم مسلمان ہیں، نبی سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں
تو کہاں تک ہم نبی سے محبت کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا عمل، ہمارا معاملہ، ہمارے لین دین، ہمارے مسائل، جس انداز میں ہم رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کیا رسول کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کی موجودگی میں آپ کی آواز پر، نبی کی آواز پر کسی کی آواز کو برداشت نہیں کیا. کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اور جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے تم نبی کو مت پکارو، کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. نبی کی آواز پر ہماری آواز بلند ہو. نبی کی زندگی میں یہ معاملہ تھا. علماء اور مفسرین نے لکھا ہے نبی کی وفات کے بعد آپ کی تعلیمات کو مقدم رکھنا ہوگا. نبی کی ایک ایک بات کو ہم مقدم رکھیں گے. اگر ہم اپنے مسائل کو، اپنے معاملات میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مولانا سے پوچھتے ہیں، ہم ہمارے امام صاحب سے پوچھیں گے، ہم اپنے والدین سے پوچھیں گے، تو یقیناً ہم نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. پیغام یہ ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد آپ کے حق کو پہچانا، آپ کے حقوق کو جانا، آپ کے عقائد اور آپ کے طریقے زندگی کو پہچانا، پڑھا لکھا اور اس سلسلے میں کچھ پرکھا نہیں. تو کیا پھر ہماری زندگی میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی نہیں کر رہے ہیں؟ یاد رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مانتے تھے متفقہ طور پر، اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ مارنے کا فیصلہ کیا. کب؟ ہجرت سے پہلے. لیکن آپ کو اطلاع ہے جس وقت کفار نے آپ کو مارنے کا فیصلہ کیا اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کفار کی امانتیں موجود تھی. مطلب یہ کہ کفار آپ کی ذات کو بہت مانتے تھے کہ آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں. کیا آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ہمارے مسلم برادری کا یہ معاملہ ہے کہ کوئی غیر مسلم یہ کہہ دے کہ فلاں مسلمان بڑا امانت دار ہے، بڑا سچا ہے، یہ رسول کا متبع ہے، محب رسول ہے؟ جواب نامے ملے گا. کیوں؟ ہمارے معاملات ایسے کچھ ہیں، ہم لین دین کے اندر کچے ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی دھجیاں یوں ہی اڑا رہے ہیں. ہمارا رہن سہن، ہمارے معاملات، ہماری زندگی کے بے شمار معاملات ہیں جہاں پر سنتوں کا ہم ذرا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں. کہ آج کوئی مسلمان کے بارے میں گواہی اور شہادت دے سکتا ہے جس طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کفار اور مشرکین نے شہادت دی تھی کہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں. آخری بات، جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ نے کہا انا کفیناک المستہزئین، ہم کافی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نبی کی شان میں استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. ہم مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں، ہماری زندگی میں اسلام ہے، ہماری زندگی میں کلمہ ہے، ہماری پیدائش پر اذان دی جاتی ہے اور ہماری موت پر جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں ہم کو دفن کیا جاتا ہے. لیکن درمیانی جو معاملہ ہے ہماری زندگی کے اندر ایمان نہیں ہے، رسول سے محبت کا صحیح طریقہ نہیں ہے، رسول کے حقوق کی ادائیگی کا طریقہ نہیں ہے، تو پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے، آپ کو، ساری کائنات کے لوگوں کو کتاب و سنت کی باتیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تو ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما. جانے اور انجانے میں جو بھی ہم سے گناہ کے کام ہوتے ہیں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما. آسمان سے زمین سے بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرما. الہ العالمین، ہمارے درمیان جو بھی بھائی بہنیں پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو قرض میں ہیں اللہ ان کا آسانی کے ساتھ انتظام فرما. اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ملک ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے مسلمان بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ مسلمانوں کے مساجد، مدارس اور مکاتب کی حفاظت فرما. اللہ جو اسلام دشمن تحریکیں، اسلام اور اہل اسلام بالخصوص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی گستاخانہ آمیز کلمات یا باتیں کر رہے ہیں اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا. اللہم اکفنہم بما شئت، اللہم اکفنہم بما شئت، اللہم اکفنہم بما شئت. اللہ
تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کی روزی میں، دکان و مکان میں، کھیتوں میں، کھلیان میں خیر و برکت کا معاملہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم میں جو بھی چھوٹے بڑے ایمان والے بھائی بہنیں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان اور عمل صالح کا پابند بنا۔ اللہ ہمارے درمیان جو بھی مسائل ہیں ان مسائل کو آسانی کے ساتھ حل فرما۔ اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھ، دین اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔